ایک جنگل میں رانی چڑیا اور راجو چڑیا رہتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی، پنکی چڑیا۔ رانی چڑیا اپنے گھر میں خوش تھی اور پنکی بھی اسکول جایا کرتی تھی۔ راجو چڑیا بھی ان کی بہت دیکھ بھال کرتا تھا اور ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ رانی چڑیا کی یہ خوشیاں کچھ دن کی ہی تھیں، پھر راجو چڑیا گھر سے باہر رہنے لگ گیا اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے لگ گیا اور پیسے اڑانے لگ گیا۔ راجو چڑیا آدھی آدھی رات کو گھر واپس آتا اور گھر والوں کی کوئی فکر نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح ایک دن رات کو لیٹ گھر واپس آیا۔ آپ آج بھی اتنا لیٹ گھر واپس آئے ہیں؟ اس طرح دیر تک باہر رہیں گے تو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے زیادہ حکم چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میری مرضی، جو مرضی کروں، جس کو رہنا ہے رہے ورنہ یہاں سے چلا جائے۔ وہ دن بھر سوتا رہتا اور کام پر بھی نہیں جاتا تھا، جس وجہ سے اسے کام سے بھی نکال دیا گیا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور ٹوٹے ہوئے گھونسلے میں رہنے لگ گئے۔ رانی چڑیا اب پریشان رہنے لگ گئی۔ ارے یہ کیا، پنکی کے اسکول سے نوٹس؟ اب میں کیا کروں، کہاں سے فیس کے پیسے لاؤں؟ ماں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو نا۔ تو رک، میں جا کر آلو لا کر تمہیں روٹی بنا کر دیتی ہوں۔ ہاں ماں، تمہارے ہاتھ کا آلو کا پراٹھا تو بہت مزے کا ہوتا ہے۔ رانی آلو لینے بازار چلی جاتی ہے اور راستے میں وہ سوچتی جاتی ہے کہ کیسے وہ اپنی بیٹی کی فیس بھر سکے، کہ راستے میں اسے اپنی دوست مل جاتی ہے۔ دوست کے بہت بار پوچھنے پر وہ اپنی پریشانی بتا دیتی ہے۔ میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ پنکی کے اسکول کی فیس کہاں سے دوں گی۔ ارے تم گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، ابھی پنکی نے آلو کے پراٹھوں کی فرمائش کی ہے، اس لیے آلو لینے آئی ہوں۔ پراٹھے سے یاد آیا، تو اتنے اچھے چاول بناتی ہو تو تم وہ بنا کر کیوں نہیں بیچتی؟ اس سے تمہاری کمائی بھی ہو جائے گی اور تھوڑا بہت گھر کا خرچ بھی اٹھا پاؤ گی۔ سہیلی کی بات رانی کے دل میں گھر کر گئی، پر شروع کیسے کرے، اب اسے یہی سوچنا تھا۔ اگلے دن اس نے چاول بنائے اور گھر کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ سارا دن دھوپ میں بیٹھی رہی پر کسی نے بھی چاول نہیں خریدے۔ شام کو وہ گھر آ گئی، اس کے چاول بالکل بھی نہیں بکے۔ وہ گھر آ کر رونے لگی۔ اب میں کیا کروں، میں نے کوشش کی پر میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ امی، جب کبھی میں امتحان میں اچھا نمبر نہیں لیتی تھی تو آپ بھی کہتی تھی کہ میں محنت کروں۔ آپ بھی کل دوبارہ کوشش کرنا۔ میری بیٹی کتنی سمجھدار ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل پھر دوبارہ کوشش کروں گی۔ رانی اگلے دن پھر چاول بناتی ہے اور ایک بھی گاہک نہیں آتا۔ رانی پھر مایوس ہو جاتی ہے۔ آج بھی کوئی گاہک نہیں آیا، لگتا ہے مجھے یہ کام بند ہی کرنا ہوگا۔ آپ کے پاس کچھ کھانے کو ملے گا؟ یہاں آس پاس کوئی دکان نہیں ہے، آپ کو یہاں دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید یہاں کچھ کھانے کو مل جائے۔ ہاں، چاول کی پلیٹ ہے میرے پاس۔ بھوک میں تو سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ ایک پلیٹ کتنے کی دی؟ جی 50 روپے۔ کیا بات ہے، چاول تو بہت مزے کے بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو پہلے تو نہیں دیکھا یہاں، کیونکہ میں پہلے کئی بار آیا ہوں۔ جی میں نے ابھی شروع کیا ہے۔ یہ لو آپ کے 50 روپے۔ پورے دن گزر جانے کے بعد ایک ہی پلیٹ بکی تھی، پر اس ایک پلیٹ کے پیسوں نے اسے ہمت دی۔ رانی اگلے دن چاول لے کر بیٹھی تھی کہ پچھلی رات والا گاہک دوبارہ آیا۔ پہچانا مجھے؟ کل آپ کے چاول بہت مزے کے لگے، میں اپنے دوست کو بھی کھلانے لایا ہوں، آپ 2 پلیٹ بنا دیں۔ ابھی بنا دیتی ہوں صاحب۔ آہستہ آہستہ اب رانی کے پاس گاہک آنا شروع ہو گئے۔ رانی کمائے ہوئے پیسوں سے پنکی کی اسکول کی فیس بھرنا چاہتی تھی، پر ایک دن کیا چھپا رہی ہو اس صندوق میں؟ دکھاؤ مجھے۔ یہ روپے میں نے پنکی کی فیس کے لیے جمع کر کے رکھے ہیں، یہ مت لے کر جاؤ۔ دیکھ، میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں، یہ روپے دے دو مجھے۔ راجو پیسے چھین کر لے جاتا ہے۔ رانی رونے لگتی ہے۔ وہ سوچتی ہے، ایسے تو یہ سارے پیسے اپنے دوستوں میں اڑا دیں گے، مجھے کچھ روپے پنکی کے مستقبل کے لیے بھی جوڑنے ہوں گے۔ آہستہ آہستہ رانی کا کام چل جاتا ہے۔ وہ ایک ٹھیلا کرائے پر لے لیتی ہے۔ اب وہ ٹھیلے پر چاول بنا کر بیچنے لگی۔ اس طرح کچھ عرصہ گزر جاتا ہے۔ پنکی اب بڑی ہو گئی تھی، وہ بھی اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ رانی محنت کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ وہ بس یہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی پڑھ لکھ کر کسی اچھی جگہ کام کرے اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، اسے وہ کچھ برداشت نہ کرنا پڑے جو کچھ اس نے برداشت کیا تھا۔ اب اس کو فکر تھی کہ وہ پنکی کے مستقبل کے لیے پیسے جوڑے۔ اس کے لیے وہ صبح صبح اٹھتی اور چاول بنا کر بیچنے کے لیے نکل جاتی۔ صبح سے لے کر رات تک ٹھیلے پر کھڑے رہنا۔ ایک دن رانی کو چکر آتا ہے، وہ گر پڑتی ہے۔ ماں، آپ کو کیا ہوا؟ میں بھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ آئی ایم سوری،
یہ اب ہمارے بیچ میں نہیں رہی۔ کمزور جسم سے ضرورت سے زیادہ کام لیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ پنکی کی زندگی تو جیسے اندھیری ہو گئی ہو۔ وہ بلک بلک کر رونے لگ گئی۔ تبھی راجو آ جاتا ہے۔ وہ بھی مری ہوئی رانی کے آگے رونے لگ جاتا ہے۔ پاپا، میری امی کے جسم کو ہاتھ نہ لگانا، تمہاری وجہ سے میری ماں چھوڑ کر چلی گئی۔ تو ہمیں چھوڑ کر کیسے چلی گئی؟ مجھے معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ پنکی اب ماں کی یاد میں سارا دن روتی رہتی۔ راجو بھی پنکی کو دیکھ کر پریشان رہتا۔ وہ کام کی تلاش میں بھی جاتا لیکن کوئی کام نہیں ملتا، کیونکہ سب اس کی پرانی بری عادتوں کو جانتے تھے۔ وہ رانی کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے کہ تبھی مجھے رانی کے بارے میں پتہ چلا، بہت افسوس ہوا۔ آپ کو رانی سے کچھ کام تھا؟ جی، میں ایک دن ان کے ٹھیلے پر چاول کھانے آیا تھا۔ میں غریبوں کے لیے کام کرتا ہوں۔ انہوں نے میرے پاس کچھ پیسے رکھوائے تھے اپنی بیٹی کی پڑھائی کے لیے۔ وہ جب بھی آتی تو یہی کہتی کہ میری بیٹی کی پڑھائی میں کام آئیں گے، اس لیے یہ آج دینے کے لیے آیا ہوں۔ تم اپنی ذمہ داری نبھانا نہیں بھولی۔ یہ دیکھ بیٹا، تمہاری ماں کی طرف سے تحفہ۔ پنکی بھی رونے لگ جاتی ہے۔ پھر پنکی دل لگا کر پڑھتی ہے اور اپنی ماں کا خواب پورا کرنے میں لگ جاتی ہے، اور وہ پڑھ لکھ کر بڑی افسر بن جاتی ہے اور اپنی ماں کے خواب کو پورا کر دیتی ہے۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔